سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ نے لیا تھا وعدہ بنی اسرائیل سے، اور ان میں سے 12 سردار مقرر کیے ہم نے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم کرو گے نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، تو میں ضرور تمہاری گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اس کے بعد بھی جو بندہ ناشکری کرے، کفر کرے، تو وہ بہت دور، سیدھے راستے سے بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ گزشتہ سے پیوستہ آیات میں یہ مضمون ذکر ہوا تھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا ہے، میثاق لیا ہے۔ اس کے ضمن میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ وعدوں کی، اس وعدے کی کئی مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ تب تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے اپنے دست قدرت سے نکالا اور ان سے عہد الست لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا۔ اور پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ویزا لیتے ہیں، ویزا کے اندر اس بات کا اقرار شامل ہوتا ہے کہ اس ملک کے جتنے قوانین ہیں میں ان کی پابندی کروں گا، ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، یہ شرط ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو جب آدمی کسی مذہب میں داخل ہوتا ہے تو یہ وعدہ کر کے داخل ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس کے احکامات ہوں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ تو یہ وعدہ مسلمانوں نے بھی کیا ہے، اور آج کی آیت کے اندر اللہ نے ایک ماضی کا قصہ ہمیں سنایا ہے، ماضی کا ایک واقعہ سنایا گویا کہ۔ اور ماضی کے واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ انسان ان کو صرف سنے اور بس کانوں کی لذت لے اور چل دے، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ماضی کو دیکھ کر آدمی عبرت حاصل کرے۔ ماضی میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی اس لیے نہیں آپ کو بتائی جاتی کہ آپ بھی اس جیسی سیم غلطی کریں، نہیں، بلکہ اس لیے بتائی جاتی ہے تذکر لتجتنب، یہ غلطیاں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم سے وعدہ لیا ایسے بنی اسرائیل سے بھی ایک وعدہ لیا گیا تھا،
اور اس وعدے کی پاسداری کے لیے ان کے جو 12 قبیلے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور یہ انتظامی طور پر مختلف چونکہ شاخیں تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چونکہ 12 بیٹے تھے تو انہی سے آگے یوں سمجھیے کہ 12 قبیلے بن گئے. تو یہ ان کے سردار الگ الگ طے تھے. جب بھی کوئی بات اللہ کی جانب سے نبی نے ان سے کہنی ہوتی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ پوری قوم کو خطاب کریں یا پوری قوم سے جا کر بات کریں، اس کی بجائے وہ 12 سردار جو ہوتے تھے وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہوتے تھے، وہی اس کے ذمہ دار ہوتے تھے. تو یہ ایک انتظامی سہولت کی چیز تھی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا انی معکم، کہ اے بنی اسرائیل تم سے ایک وعدہ لیا گیا ہے، وہ وعدہ آگے آ رہا ہے، اور اگر اس وعدے کی تم پابندی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اب ساتھ ہونے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ میری مدد، میری نصرت، میری برکتیں، میری رحمتیں یہ تمہارے ساتھ ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے اب چھپ چھپا کر اس کی خلاف ورزی کر لیں. نہیں، انی معکم، تم جہاں بھی ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہیں دیکھتا ہوں، تمہیں جانتا ہوں، تمہیں سنتا ہوں، تم کیا کر رہے ہو سب میرے علم میں ہے. اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں تم ہو اور ہم نہ ہو، اور کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں کہ جہاں انسان ہو خلوت میں ہو. حقیقت میں تو خلوت انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، تو لوگوں سے انسان چھپتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے تو نہیں چھپ سکتا. وہ تو ہر وقت انسان، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں تم ہو. تو اس سے انسان چھپ کے جائے کہاں. اس لیے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اس چیز کا دھیان رکھو، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہیں تو وہ تمہارا علم بھی رکھتے ہیں اور تمہاری مدد بھی کریں گے. آگے تھا وعدہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اور 4-5 باتیں جو ہیں بنی اسرائیل سے وہ اللہ تعالیٰ نے منوائی ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں تو اس پر تمہیں انعام ملے گا میری جانب سے. وہ کام کیا ہے؟ اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے. نماز قائم کرنی ہے. نماز کا جہاں بھی تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے وہاں یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے. اقام الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا. تو یہ قائم کا لفظ آتا ہے. تو اس کا علماء نے مختلف باتیں یہاں فرمائی ہیں. ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں نماز کی تڑپ اور فکر لگ جائے. ایک نماز پڑھ کے آؤ تو دوسری نماز کے لیے بے چین رہو کہ کب وقت آئے گا. یہ ہے نماز کا قائم، یعنی نماز تمہارے اندر قائم ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، بلکہ نماز کی جو فکر اور تڑپ ہے وہ تمہارے اندر قائم ہو جائے. وہ پھر تمہیں آرام سے نہ بیٹھنے دے. وہ رات کو بھی تمہیں بار بار جگائے اور جگا کر دکھائے کہ دیکھو شاید کہیں ایسا تو نہیں فجر کا وقت نکل چکا ہو. یہ فکر انسان کے سر پہ سوار ہو جائے، یہ نماز کا قائم کرنا. اور باقی اس کو خشوع خضوع، اس کے ارکان کی ادائیگی وہ تو ہے ہی ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو پھر ایسی نماز ہو کہ جو انسان کو دل میں اس کا ایک سرور محسوس ہو کہ میں نے واقعی کوئی اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا ہے. دوسری چیز ہے وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ مال کی پاکیزگی ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، تو اس سے مال انسان کا پاک ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، مال نہ صرف پاک ہوتا ہے بلکہ مال اللہ محفوظ بھی فرما دیتے ہیں آفتوں سے، مصیبتوں سے. ہمارے ہاں مال کی حفاظت کا مطلب کچھ ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈاکو نہ پڑے گا، چور نہیں پڑے گا، کوئی نوسر باز نہیں آئے گا، کوئی فراڈیا نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو مال کے محفوظ ہونے کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ مال آپ کا اللہ تللوں میں خرچ نہیں ہوگا، اسراف میں نہیں جائے گا، فضول خرچی میں نہیں لگے گا. کیونکہ فضول خرچی میں جو مال ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنے ہاتھوں سے ڈاکوؤں کو دے دیتے ہیں. یعنی کماتے تو ہم اتنی محنت سے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے، دن رات ایک کر کے، جوڑا 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 کمائی پونجی جوڑی ہے. اب جناب بیٹے کی شادی آ گئی ہے تو سارا اڑا دو، یعنی پیسہ پانی کی طرح بہا دو، گویا کہ ضائع کر دو. تو جو ضرورت کا پیسہ ہے وہ تو لگتا ہے لگانا چاہیے، لیکن اتنی بڑی ضرورتوں کو اتنا بڑا پیمانے پر بڑا کھڑا کر لینا کہ وہ سارا پیسہ کھا پی جائیں ہمارا، یہ بھی ایک
پیسہ ضائع ہونا ہے، محفوظ نہیں ہے پیسہ. اور اسی طریقے سے بیماریوں میں لگ جانا، مصیبتوں میں لگ جانا، مقدمات میں لگ جانا، عدالتوں میں لگ جانا، کچہریوں میں لگ جانا، اور ایسی جگہوں پر لگ جانا کہ جہاں ہم خرچ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن لگ گیا، پھر بھی لگ گیا. تو یہ سب مال کے ویسٹ ہی ہونا ہوتا ہے، اس کا ضائع ہونا ہی ہوتا ہے. تو مال ضائع صرف چوری ڈاکے سے نہیں ہوتا بلکہ اور بھی بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے. تو زکوٰۃ کی برکت سے فرمایا کہ مال تمہارا محفوظ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس میں برکت بھی آ جاتی ہے. ایک جو ہے وہ 100 میں سے 2.5 اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اور تمہیں کتنا دیتے ہیں اس کا حد و شماری نہیں ہے کہ 700 گنا تو دنیا میں ملتا ہے. اور اس کے بعد جو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. باقی اس کے بعد تو ایک حد تک نیکی کے ایک حد تک کاؤنٹنگ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے حساب کتاب کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسی حد آتی ہے کہ ہمارے حساب فیل ہو جاتے ہیں. وہاں پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ تمہارا حساب یہاں نہیں چلتا، یہ میرا حساب ہے، اس میں جب بس تم چپ کر کے اس پر عمل کیے جاؤ اور اللہ کی رحمتوں کے نظارے دیکھے جاؤ. وآمنتم برسولی، تیسری چیز یہ ہوئی کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. یعنی بنی اسرائیل سے یہ وعدہ ہوا کہ جس پیغمبر کی رسالت کے تحت تم اس وقت زندگی گزار رہے ہو، صرف اسی پیغمبر کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ جتنے پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں اور آگے آئیں گے سب کو ماننا ضروری ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ ایمان میں اس لیے کوئی انسان اگر کسی ایک نبی کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. یعنی 1,23,999 انبیاء علیہ السلام کی کم و بیش تعداد 1,24,000 ہے. اگر ایک انسان 1,23,999 نبیوں کو مانتا ہے اور ایک کسی نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اللہ کے ہاں اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ کسی لا نفرق بین احد من رسل، اللہ کے کسی ایک رسول کے ساتھ تفریق کا معاملہ کرنا یہ انسان کے ایمان کو تباہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان لاؤ گے جو تمہارے بعد میرے رسول آنے والے ہیں، اور اپنی نسلوں کو یہ کہہ جاؤ گے کہ ان کی تم نے مدد کرنی ہے. اگر تمہارے زمانے میں آگے تم نے کرنی ہے، ورنہ اپنی نسلوں کو وصیت کر جاؤ کہ تم نے اللہ کے پیغمبروں کی مدد کرنی ہے. تو اللہ کے پیغمبروں کی مدد یہ بھی ایک وعدے کی شق تھی. وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور پھر اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا. اللہ کو قرض کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بلا کر کہیں گے کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت ہی نہیں کی، اور مجھے بھوک لگی تھی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانے نہیں دیا. وہ کہے گا یا اللہ آپ احکم الحاکمین سلطان السلاطین، آپ تو احتیاج سے پاک ہیں، آپ جسم سے پاک ہیں، جسم کی ضروریات سے پاک ہیں، آپ کیسے بیمار ہوئے، آپ کو کیسے بھوک لگی؟ اور میں ہاں میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی. ان عدتہ، اگر تو اس کی عیادت کرتا، وجدتنی عندہ، تو میں وہیں تھا، یعنی میری رضا وہیں تھی. اگر تو وہاں آتا تو تیری میرے سے ملاقات ہو جاتی گویا کہ. اور ایک مانگنے والا، ایک محتاج، ایک بھوکا انسان تیرے در پہ آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو نے کہا چل چل بھاگ یہاں سے. تو وہ کیا خبر کہ وہ تو اس کو کچھ دے دیتا تو وہ اس کی جو رضا ہے، میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی، تو میں مل جاتا. وہ اصل میں تیرے سے کچھ لینے نہیں آیا بلکہ تجھے اللہ سے ملانے آیا تھا. تو اس کی اگر بات سن لیتا، مان لیتا، تو مجھے پا لیتا. تو یہ قرض حسنہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض کی کوئی ایسی ضرورت نہیں، جیسی ہماری گورنمنٹوں کو تو ضرورت پڑ جاتی ہے، بانڈز جاری کرتی ہیں یا اور اسکیمیں جاری کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خزانوں کے پیدا کرنے والے ہیں. خزانوں کے صرف مالک نہیں ہیں، خالق ہیں ان کے. اور ان کی قدرتیں ایسی ہیں کہ یہ دیکھیے آپ کی ساری زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس نے 4 دن کے اندر بنا دیا تھا. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 دن کی یہ ساری کارگزاری ہے. یعنی 100 گھنٹے کے قریب جو ہے تقریباً لگے
کہ جس میں یہ ساری زمین اس کے اندر اتنے خزانے بنا دی کہ انسان ابھی تک اس کا شاید 100واں حصہ بھی دریافت نہیں کر سکا، بلکہ 1000واں بھی نہیں کر سکا، جتنی سونا چاندی خزانے اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ ایک بہانہ رکھتے ہیں کہ تو اللہ کو قرض دے اور اللہ تیرا قرض تجھے واپس کریں گے۔ فَيُضَاعِفُهُ، اللہ تعالیٰ کو جو کون ہے جو فرمایا قرضہ دیتا ہے، اللہ اس کو فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو بڑھائے اتنا بڑھائے کہ تمہاری سوچ سے باہر ہو جائے کام۔ فرمایا کہ ایک گٹھلی اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ پہاڑ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اس گٹھلی کے مقابلے میں، یعنی وہ گٹھلی اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتی ہے اور آتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ بڑھ کے پہاڑوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ اخلاص کی برکت۔ تو جو اللہ کو قرضہ دے گا، پھر آپ فرمایا کہ یہ جو کام کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، ٹھیک ہے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور تمہیں پاک صاف کر کے جنت میں دے جاؤں گا، ایسی جنتیں جہاں نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ تو ہو گیا ایک رخ تصویر کا، کہ اگر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ لیکن اگر دوسرا رخ ہے، اگر پاسداری نہیں کی تم نے، فمن کفر، جو بندہ منکر ہو گیا، مکر گیا کہ میں وعدہ پورا نہیں کرتا، چاہے زبان سے مکرا وہ تو کافر ہی ہو گیا، یا عمل سے مکرا وہ فاسق ہو گیا، کہ مانتا ہے وعدہ مجھے پورا کرنا چاہیے مگر کرتا نہیں ہے، مانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے مگر پڑھتا نہیں ہے، مانتا ہے زکوٰۃ دینی چاہیے مگر دیتا نہیں ہے، تو یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، دونوں ہی مکرنے میں شامل ہیں، یہ دونوں ہی مکر گئے، ایک عملاً مکرا ہے منکر ہو گیا، اور ایک جو ہے وہ زبان سے بھی منکر ہو گیا۔ فرمایا فقد ضل سواء السبیل، تو یہ آدمی بیچارہ بہت دور کی سیدھے راستے سے بہت دور جا نکلا۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہو، وہ نہیں جانتا آپ کے گھر کا راستہ، آپ نے اس کو سمجھایا بھائی ایسے ایک سڑک آئے گی اور میں وہاں تم پہنچ جانا، تو پہنچ جاؤ گے میرے گھر تک۔ اس نے آپ کو فون کیا، آپ نے فون اٹھایا نہیں ہے، وہ بیچارہ ڈی ٹریک ہوتے اتنا دور نکل گیا کہ بہت ہی دور نکل گیا۔ تو اس آدمی کی جو کیفیت اور حالت ہے، آپ کو جب فون اٹھایا آپ نے تو اس نے کہا جی میں تو ابھی تک نہیں پہنچا، اتنی دیر ہوگی مجھے گھومے جا رہا ہوں، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہاں ہو، تو بتاتا ہے جی فلاں، او ہو اللہ کے بندے آپ تو بہت ہی دور چلے گئے، آپ تو اتنا آپ کو تھکا دیا اپنے آپ کو، منزل پر بھی نہیں پہنچے تم۔ تو یہ ہے فقط ضل سواء السبیل، جو سیدھا راستہ تھا اس راستے سے ہی اتر گئے۔ ایک یہ کہ منزل پر نہیں پہنچے، ایک ہے راستے ہی بھول گیا، اور اتنا بھولا کہ اب وہ بھولنے کو بھی بھول گیا۔ یعنی ایک تو ہدایت چھوٹی، اور پھر اس ہدایت کے چھوٹنے کا غم بھی ختم ہو گیا، فکر بھی ختم ہوگی کہ میں راستے سے ڈی ٹریک ہو گیا ہوں۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال بیان کی کہ بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا، اور جو کہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا تو پھر ان کے ساتھ بڑا برا ہوا، ان پر اللہ کی لعنت آئی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، لعنت آئی، بے چارگی آئی، مسکینی آئی، اور اللہ کا غصہ ان پر ہوا۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ بھی اللہ کا جو وعدہ ہے اس کو پورا کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تم پہ راضی ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ دوسرے راستے پہ تم چل پڑے تو تمہارے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔